الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 85 سے سورہ مومنون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اس طرح کی صورتیں جب اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں تو بالعموم ان میں اتمام یا حجت کے اتمام کا اسلوب غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ یہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ سورہ کے مخاطبین مشرکین عرب ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ۔ یہ زیادہ تر سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے۔ ان کا بڑا حصہ بنی اسماعیل پر مشتمل ہے۔ ابراہیمی دین کی روایت ان کے ہاں پوری طرح موجود تھی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزوں سے واقف تھے، لیکن دو طرح کے معاملات ہو چکے تھے۔ توحید کے ساتھ شرک کا پیوند لگا لیا گیا تھا۔ توحید کے ساتھ شرک کا پیوند جب لگایا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات مانی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ کا ساجی بنا دیا جاتا ہے، اور استقصاء کیا جائے تو وہ چار ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے کسی کو قرار دے دیا جائے گا، خود اللہ تعالیٰ کے پس منظر میں کوئی ذات مان لی جائے گی۔ یہ جو خلق کا فعل ہوا ہے، جس کا ظہور ہم اپنی ذات، بے شمار مخلوقات اور کائنات کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس میں کسی کو ساجی ٹھہرا لیا جائے گا، جس کی بڑی نمایاں مثال سناتن دھرم میں 3 قوتوں کا تصور ہے۔ اور چوتھے یہ کہ اللہ کے امر میں کسی کو شریک کیا جائے گا، یعنی وہ امر الہی جو کائنات کے پس منظر میں کار فرما ہے، میرے اور آپ کے وجود کے پس منظر میں کار فرما ہے، ہم تمام اسباب سے ماورا معاملات کو جس کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ یہ 4 صورتیں بالعموم ہوتی ہیں۔ اس میں بھی 2 طرح کے رویے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو شرک مانا نہیں جاتا، یعنی کوئی استنباط، کوئی استدلال، کوئی تعویل اختیار کر لی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اختیارات بعض لوگوں کے لیے ثابت کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر یہ شرط عائد کر دی جاتی ہے کہ یہ عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دے دیں، اب فلاں اور فلاں ہستی سے ان کا صدور ہوتا ہے۔ یہ تعویل کا شرک ہے۔ اس میں شرک کا اعتراف نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ شرک ہے تو یہ اس کے جواب میں اس کو تہمت قرار دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے لیے شرکی کا لفظ اپنا لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے فلاں اور فلاں معاملے میں فلاں کو یہ اختیارات دے کر اپنا شریک بنا لیا ہے، یا یہ کہ اس کے پاس یہ اختیارات موجود رہے ہیں اور اس لحاظ سے وہ اللہ کا شریک ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں مشرکین عرب کا یہی تصور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو ایک خصوصی قرب حاصل ہے، اس وجہ سے اب یہ کائنات کے نظم میں، وہی جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، تو یہ اس کائنات کے امر میں شامل ہو گئے ہیں، ان کو شریک کر لیا گیا ہے۔
جنات کے بارے میں بھی اسی طرح کا تصور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بھی بعض اوقات کسی کو شریک کیا جاتا ہے، اس میں شفاعت کا باطل عقیدہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی رہتی ہیں اور انبیاء کی امتوں میں ہوئی ہیں دونوں پہلوؤں سے۔ مشرکین عرب کے ہاں یہ شرک بالکل واضح طریقے پر اختیار کر لیا گیا تھا، چنانچہ قرآن نے ان کو مشرکین کہا۔ اہل کتاب نے شرک کیا، شرک کو اختیار بھی کر لیا، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کی تعویل کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ سمجھ لینی چاہیے۔ یہاں مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین عرب ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یعنی اس کائنات میں کیا کچھ ہے وہ تو بہرحال تمہاری گرفت سے بہت اوپر ہے، لیکن یہ زمین تو تمہیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں اللہ کی کیا کیا مخلوقات ہے، ان میں کسی اور کی ملکیت، کسی اور کا تصرف مانتے ہو؟ کس کے ہیں یہ؟ یعنی ان کو وجود میں کون لایا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو وجود میں لایا ہے، جو خالق ہے، چیزیں اسی کی ملکیت ہو سکتی ہیں، تو یہ کس کے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ یہاں جملوں کا اسلوب ایسا ہے، گویا مخاطب کہے گا کہ یہ کیا بات پوچھ رہے ہو، اللہ کے ہیں، زمین اس کی بنائی ہوئی، آسمان اس کا بنایا ہوا، یہ تمام مخلوقات بھی اسی کی ہیں، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ بات اگر مسلمہ کے طور پر ہے، مان رہے ہو کہ یہ سب اللہ کے ہیں، تو پھر اس کے لوازم کی حیثیت سے یہ ماننا پڑے گا نا کہ بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، پرستش اللہ کی ہونی چاہیے، بادشاہی اللہ کی ماننی چاہیے، معبود اسی کو ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد یہ شرکا کیا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ مدعا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی اس بات کی یاد دہانی فرمایا نا، تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اس بات کی یاد دہانی کہ خدا کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تذکر، جس کا ترجمہ ہم یاد دہانی کرتے ہیں، یہ عقلی یاد دہانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے۔ عقلی یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک چیز کو مانتا ہے، وہ اس کے لیے ایک حقیقت ہے، وہ اس کا مسلمہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی وجودی حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ وجودی حقیقت یعنی جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہے، جو ہمارا ادراک بن جاتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو انسان کو عقل دی گئی ہے، وہ صرف ادراک نہیں کرتی، جیسے جانوروں کی عقل ادراک کرتی ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ اینٹ پتھر ہے اور یہ گھاس ہے، میں اس کو کھا سکتا ہوں۔ ہماری عقل اس کے بعد استدلال کرتی ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی وجودی حقیقت کا ادراک کر لیں، اس کا اقرار کر لیں، اس کا اعتراف کر لیں، تو پھر اس سے جو لازمی استدلال پیدا ہوتا ہے اس کو قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم نے یہ مان لیا کہ زمین اس کی، زمین میں آباد سب مخلوقات اس کی، تو پھر بندگی کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس تضاد کا کیا جواب دیتے ہو؟ ایک بات کو مان کر پھر اس کے لازمی نتائج تو ماننا ہوں گے، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ جب چاہے تمام جن و انس کو مار کر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اوپر جو بحث ہے وہ یا شرک کی ہے یا قیامت کے اقرار کی ہے، دونوں پر اس مسلمے سے استدلال کیا ہے کہ اگر تم یہ مان رہے ہو کہ اس کائنات کا مالک ایک ہی ہے، زمین کا مالک، زمین میں مخلوقات کا مالک ایک ہی ہے،
جب وہی ہے اور تم بھی اقرار کرتے ہو تو پھر نہ بندگی کسی اور کی ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک بار تو یہ سب مخلوقات اس شان کے ساتھ پیدا کر لے گا، پھر ان کو اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتا، پھر ان کا محشر برپا نہیں کر سکتا، پھر ان کو جواب دہی کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا، پھر ان کا حساب نہیں لے سکتا، پھر ان کو کوئی نئی زندگی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں تو پہلے مقدمے کو ماننے کے بعد ہر عاقل مانے گا۔ اس کو مانتے ہو تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ ماننا پڑے گا۔ یہ مسلمات سے استدلال ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے پوچھو کہ یہ زمین تو تم نے دیکھ لی اور اس میں جو مخلوقات ہیں وہ بھی تم جانتے ہو، اس سے اوپر 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یعنی اس میں بھی کوئی تردد ہے کہ جس پر کوئی استدلال کر کے بتایا جائے؟ یہ بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یہ دیکھ لیجئے، مخاطبین کا اعتراف نقل کیا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے جو چیزیں دیکھتے تھے ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے، وہ اس سے واقف تھے کہ اس کے اوپر ایک عظیم کائنات ہے، اور عظیم کائنات پھر متعدد کائناتوں کی صورت میں ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات پر اللہ کی حکومت قائم ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ بات بھی ان کے یہاں مانی ہوئی بات تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے، اس کا اعتراف کریں گے۔ سیقولون للہ قل افلا تتقون، کہو تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اگر یہ بات ہے تو پھر بڑی ہمت اور بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اس پروردگار کے شریک ٹھہرا دیتے ہو جو زمین کا مالک، زمین کی مخلوقات کا مالک، اس کائنات کا مالک۔ یہ کائناتیں اگر 7 ہیں تو سب کا مالک، اور ان پر وہی حکومت کر رہا ہے، عرش عظیم کا بھی مالک۔ تو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے تم شریک کس طرح ٹھہراتے ہو؟ یعنی پھر شرک کی گنجائش کہاں رہی؟ پھر تو فرشتے ہوں گے تو وہ بھی خدام، جنات ہوں گے تو وہ بھی خدام، اور انسان ہوں گے تو وہ بھی عباد۔ پھر سب عباد الرحمن ہیں، پھر بندے ہیں، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، پھر اس سے مختلف کسی حیثیت کا حامل ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے تمہارے ہاں یہ تضاد فکر کہاں سے آیا ہے؟ یعنی عقل اوندھی ہو گئی جب یہ مانتے ہو۔ یہ بھی وہی مسلمات سے استدلال کیا ہے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار الیہ ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ یعنی جب اس طرح سے اللہ کے حوالے سے پوچھا جائے تو جتنے شرک کرنے والے ہیں وہ اس کی نفی نہیں کرتے کبھی۔ یعنی اللہ کا اختیار تو ہے، وہ سلب نہیں ہو گیا اس سے، اسی کا اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب جانتے ہو تو پھر شرک کی کیا وجہ ہے؟ سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ قل فانا تسحرون، کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ یعنی اگر یہ سب ایسے ہے تو یہ عقل اوندھی کیسے ہوتی ہے؟ یہ خبت کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ اس کے لازمی نتائج کو کیسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے؟ بلکہ انکار کیا، اس کے مقابل میں ایک پوری دیمالہ بنا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ جو اگر تم جانتے ہو، اس سے اوپر بھی کہا تھا ان سے کہو اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، یہاں پر بھی ان کنتم تعلمون۔
ان پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ الفاظ اوپر بھی آئے ہیں، دونوں جگہ یہ مخاطبین کے تضاد فکر پر تاریز ہے، یعنی جانتے ہو اور پھر جانتے ہو اور اس کے باوجود اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مدعیان علم سے پوچھو، جانتے ہو، یعنی اگر تمہارے علم کے پہلو سے سوال کیا جائے تو تمہارا جواب بالکل واضح ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اس کائنات کا نظم اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان مدعیان علم سے پوچھو کہ ایک طرف یہ سب باتیں مانتے ہو اور دوسری طرف خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ان باتوں کو ماننے کے بعد کیا کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس کسی کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ یہ سب باتیں مانتے ہو اور دوسری طرف خدا کے شریک ٹھہراتے، اور آخرت کی یاد دہانی کی جائے تو کہتے ہو کہ یہ سب اگلوں کے افسانے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا دونوں مقدمات پر استدلال ہے، یعنی جو لوگ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک زندہ جاوید ہستی ہے، وہ ہے، تو پھر آخرت اس کائنات میں انسان کے وجود کا ناگزیر تقاضا ہے، بلکہ اس کائنات کے وجود کا بھی ناگزیر تقاضا ہے۔ انسان کے وجود کا اس لیے کہ اس کو جو شعور دیا گیا ہے، جو حادثہ اخلاقی عطا ہوا ہے، اس کے اندر جو شخصیت بدیت ہے، وہ اس عارضی دنیا کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اندر سے باہر سے تقاضا کر رہی ہے کہ جو خلا اس میں محسوس ہو رہے ہیں وہ بھرے جانے چاہیے۔ گویا وہ عورت کو دیکھ کر مرد اور مرد کو دیکھ کر عورت کی ضرورت پیدا کر رہی ہے، تو اس لیے انکار کیسے کرتے ہو؟ اور کائنات کو دیکھیے تو ڈنڈار پڑی ہوئی ہے، عظیم کائنات، اتنی وسیع کائنات، یہ کائنات جس نے ہمیں متحیر کر رکھا ہے، تو یہ ساری کی ساری کائنات آخر کس لیے بنائی گئی ہے؟ اس کا بھی جواب ہونا چاہیے، بے معنی اور عبث تو نہیں ہو سکتی۔ یہ عظیم کرے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشانے، یہ اس قدر وسیع کائنات، اور اس پہ اتنا مادہ جو بکھیر دیا گیا ہے، جو ہماری زمین کی نسبت قائم کر کے بیان کیا جائے تو تب بھی یعنی اربوں کھربوں گنا ہے۔ یہ کس لیے؟ تو بے معنی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کائنات بھی اپنے وجود سے اپنی تکمیل کا تقاضا کر رہی ہے، اور انسان بھی اپنے وجود سے اپنی تکمیل کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ تو اپنی ناتمامی کا ماتم کر رہے ہیں زبان حال سے۔ اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عاقل انسان خدا کو ماننے کے بعد آخرت کا انکار کر دے، یا اس کو ماننے کے بعد کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے؟ تو یہ استدلال کیا ہے۔ آخر یہ کیا حماقت ہے؟ یہ اگر غور کیجئے تو اسی طرح کا تضاد فکر ہے جس میں اس زمانے کے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مشرکین عرب دنیا کی دوسری قوموں کی طرح زمین و آسمان کے الگ الگ دیوتاؤں کے قائل تھے۔ یہ مشرکین عرب کا شرک نہیں تھا، یعنی انہوں نے خلق سے کائنات کو الگ دیوتاؤں میں نہیں بانٹا۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ وہ نہیں رکھتے تھے کہ برہما نے اس کو وجود بخش دیا، اب اس کے بعد الگ الگ قوتیں ہیں یا الگ الگ دیوتا ہیں جو اس کو اب چلا رہے ہیں، یا اس کے خلق کے بعض مراحل میں بھی کچھ دوسرے شامل ہو گئے ہیں۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ مشرکین عرب دنیا کی دوسری قوموں کی طرح زمین و آسمان کے الگ الگ دیوتاؤں کے قائل تھے، یا اپنے معبودوں کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ خدا کے مقابل میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔
یہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، یا زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کے بنانے میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں مانتے تھے۔ وہ صرف یہ مانتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور خدا نے ان کو اپنی خدائی میں شریک بنا لیا ہے، اس لیے اپنی پوجا پاٹ سے وہ اگر انہیں راضی رکھیں گے تو ان کے طفیل میں خدا بھی ان سے راضی رہے گا۔ تو ان کا جرم کیا ہے؟ یعنی ہم مسلمانوں کے ہاں، یہود کے ہاں، مسیحیوں کے ہاں شرک کی جو صورتیں پیدا ہوئی ہیں، اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ اسی طرح کا شرک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، صرف وہ اعتراف کر کے آگے کہتے کہ ہاں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور اس کے شریک بھی ہیں۔ اسی طرح جنات خدا کے شریک ہو گئے ہیں، تو یہ لفظ شریک کا استعمال، ساجی کا استعمال یہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس کو قرآن مجید نے ان کے مجاہر بالشرک ہونے کی وجہ سے انہیں مشرک قرار دینے کا سبب ٹھہرایا ہے۔ لیکن پھر لوگ اگر شرک کے لفظ کو قبول نہیں کرتے یا یہ بات کہی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تہمت ہے، تو حقیقت اور نوعیت کے لحاظ سے تو اسی طرح کا شرک ہے، لیکن چونکہ اعتراف نہیں کرتے تو اہل کتاب کو بھی نہ یہ کہا جائے گا نہ مسلمانوں کو کہا جائے گا۔ یعنی ان کے ساتھ مقدمہ یہ ہوگا کہ تم مسلمان ہو، تم اہل کتاب ہو، تم اللہ کے ماننے والے ہو، جیسے قرآن نے یہاں استدلال کیا ہے، پھر یہ کیا کہتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں بحث یہ ہوگی کہ تم جو یہ اختیار مان رہے ہو یا یہ علم مان رہے ہو، یہ در حقیقت خدا کے شرک تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا یہ نتیجہ قبول نہیں کرتے کہ ہاں یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو ملحوظ رکھا ہے پورے قرآن مجید میں کہ انسان کا اقرار کیا ہے، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ یعنی میرا آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، ہم دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے کسی بھی بیان سے اس کا یہ اقرار کہ وہ معاہد ہے، وہ توحید کا مقر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی، کسی کو بھی حق نہیں کہ یہ کرے۔ ہاں اس کے اس اقرار کو مان کر غلطی واضح کی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ تم یہ مانتے ہو تو پھر یہ تو کفر ہے، تم یہ مانتے ہو تو پھر یہ تو شرک ہے، تم یہ مانتے ہو تو پھر یہ بدعت ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ گفتگو اس طرح ہوگی۔ تو چنانچہ کسی شخص کے اقرار کی نفی کرنے کا کوئی حق خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ لوگ یہ سب باتیں کہتے ہیں اور اس کے بعد بس اتنی بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں وجود پذیر ہو کر ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو یہ گویا ایسے ہی وجود پذیر ہوئے ہیں جیسے کسی کے ہاں بیٹے بیٹیاں تولد ہو جائیں اور خدا نے ان کو اپنی خدائی میں شریک بنا لیا ہے۔ تو اب وہ اپنی پوجا پاٹ سے اگر ان کو راضی رکھیں گے تو ان کے طفیل میں خدا بھی ان سے راضی رہے گا۔ تو خدا کی رضا جوئی گویا اس شرک کے وجود میں آنے کا باعث بن جاتی ہے۔ بہت سی اس طرح کی چیزیں خود قرآن نے اسی لفظ کے ساتھ ادا کر دی ہیں، جیسے رہبانیت پر یا مسیحیوں کے عقائد پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے جو چیز ان کے ذہن میں اتارنا چاہی تھی وہ تو اللہ کی رضا جوئی تھی، یعنی وہ اللہ کی رضا طلبی میں سرگرم ہوں، انہوں نے اس کے حدود سمجھے نہیں اور رہبانیت ایجاد کر لی۔ تو اسی طرح کا معاملہ مختلف قومیں کرتی رہی ہیں۔ ارشاد ہوا بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، نہیں کچھ نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ یعنی یہ جو بل ہے یہ گویا ان کے جتنے مقدمات ہیں یا جن کو وہ متعلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعویل کر کے اس کو کچھ بنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب پر گویا یہ نفی ہے، نہیں کچھ نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. یعنی یہ اپنے باطن میں جو کچھ مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں، یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی ہم نے کہی ہیں یہ سب، لیکن یہ کہ یہ بات کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جن حقائق کو خدا کے حوالے سے مانتے ہیں ان میں بھی جھوٹے ہو کر رہ گئے ہیں. یہ بالکل جھوٹے ہیں، نہیں کچھ نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. اب آگے اس کذب کی وضاحت کی ہے، یعنی کس پہلو سے جھوٹے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ مخلوقات میں سے کسی کے حصے میں کچھ ہے کسی کے حصے میں کچھ ہے تو خواہ خلق میں ساجی ہوتے یا امر میں، نتیجہ یہی نکلنا تھا. پھر خداؤں کے درمیان ایک رزمگاہ ہی یہ دنیا ہوتی. یہ جو اس کو پرسکون دیکھ رہے ہو، قاعدوں میں بندھی ہوئی دیکھ رہے ہو، ہر اختلال سے پاک دیکھ رہے ہو، یہ پھر نہیں ہو سکتی تھی. پھر ایک کشمکش، ایک جدال برپا ہوتا. یہاں تو معمولی سے اختیار کے ساتھ امن قائم نہیں رہتا، تو تم خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک سمجھ کر یہ خیال کر رہے ہو کہ یہ دنیا چل سکتی ہے. اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ توحید کی ایسی فیصلہ کن دلیل ہے کہ کائنات کی عظمت اور اس کے نظام کی حیرت انگیز باقاعدگی اور اس کے مختلف اجزاء کی ہم آہنگی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کوئی سلیم الطبع شخص ایک لمحے کے لیے بھی کسی مشرکانہ عقیدے کو قابل التفات نہیں سمجھ سکتا. یعنی جب وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے اور اس کی عظمت اس پر منکشف ہوتی ہے، جتنا زیادہ علم بڑھتا ہے اس کی عظمت غیر معمولی طور پر منکشف ہوتی چلی جاتی ہے، اور نظام کی باقاعدگی یعنی کوئی اختلال نہیں ہے، ہر چیز ریاضیاتی قاعدوں میں بندھی ہوئی ہے، اتنے غیر معمولی طریقے سے کہ اس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور اس درجے میں کہ اس میں لمحوں کا فرق واقع نہیں ہوتا. ایسی باقاعدگی، پھر اس کے مختلف اجزاء کی ہم آہنگی، ایک ایک چیز دوسری کے ساتھ پیوست ہے، دوسری پر منحصر ہے اور ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہے. گویا الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ قرے ہیں، الگ الگ نظام ہائے شمسی ہیں، الگ الگ کہکشانیں ہیں، لیکن ایک ہی نظم میں پیوند ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ الگ الگ ہم آہنگ ہو کر اپنا نظم قائم کیے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ کر کیا کوئی سلیم الطبع شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کائنات میں کسی کا کوئی ادنا حصہ بھی ہے، اس کے خلق میں کوئی حصہ ہے یا اس کے امر میں کوئی حصہ ہے؟ کوئی احمق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے، ایسا شخص نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی طبع دی ہو. تو فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے. تو گویا شرک کے معاملے میں استدلال کیا، نتائج بیان کیے، اس کے بعد حقائق سے باخبر کیا، اور آخر میں بتا دیا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس عظیم کائنات کے علم میں اور خدا کے مابین کوئی چیز حائل ہو جاتی. وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے. میں نے لکھا ہے یعنی جب خود ہر چیز کا جاننے والا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو اپنا شریک بنائے. تو اس طرح گویا
اس سورہ کے خاتمے میں پوری وضاحت اور پورے زور کے ساتھ ایک ایک پہلو سے شرک کی تردید کرتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔